یہ قرآن کی ایک بہت مشہور اور امید سے بھری آیت ہے۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس آیت کو سن چکے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ سوال بھی کر چکے ہیں آخر اس کا مطلب کیا ہے، آخر یہ آیت اتنی وائرل کیوں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو اس کے معنی اور پیغام سے روشناس کروائیں، تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس آیت کی مکمل تلاوت خوبصورت انداز میں سننے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں جا کر اس لنک کے ذریعے مکمل سن سکتے ہیں، بشرط یہ کہ پہلے آپ ترجمہ سمجھ لیں، پھر آپ آسانی سے اسے سنیں تاکہ آپ کو لطف بھی آئے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قالوا کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، یعنی پھر اس پر ڈٹ گئے یہ کہہ کر کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، تتنزل اترتے ہیں علیہم ان پر، الملائکہ فرشتے، الا تخافوا ولا تحزنوا کہ نہ تم تخافوا خوف کرو، تم ڈرو، ولا تحزنوا نہ تم غم کرو، حزن غم کو کہتے ہیں، وابشروا اور خوش ہو جاؤ، یعنی بشارت دیتے ہیں ان کو، بالجنت التی جنت کی، ساتھ جنت کے، التی وہ جو، کن تم تھے تم، توعدون تم وعدہ کیے جاتے یا تم وعدہ دیے جاتے۔ کیا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کر لی، تو ان پر اترتے ہیں فرشتے اور انہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو تم، نہ ہی تم غم کرو، اور خوش ہو جاؤ کیونکہ جنت تمہیں ملے گی، اور وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ آگے کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نحن ہم، اولیاؤکم دوست ہیں تمہارے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوست ہیں تمہارے، اولیاء ولی دوست کو کہتے ہیں، فی الحیات الدنیا زندگی میں، الدنیا دنیا کی، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں، وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے، فیہا اس میں ہے، ما وہ جو، تشتہی چاہیں گے، انفسکم نفس تمہارے، تشتہی خواہش سے ذہن میں رکھیں، یعنی تمہارے لیے وہ کچھ ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس جنت میں جو تمہارے نفس، جو تم من چاہی سے چاہو گے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فیہا اس میں ہے، ما تدعون وہ جو کچھ تم طلب کرو گے، دعا سے ذہن میں رکھیں، مانگنے سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم دوست ہیں تمہارے دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، بشرط یہ ہے کہ تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر شرکیہ، پھر بدعات، پھر اس طرح کی اوٹ پٹانگ اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو پھر تمہیں دنیا میں ہی وہ نعمتیں ملیں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تمہارے نفس، جو تمہاری من چاہی ہوگی، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، نزلا مہمانی ہے، من غفور الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ مفسرین نے اس میں بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ نزلا مہمانی سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے، جیسے کسی مہمان کا کوئی نزول ہوتا ہے تو فوراً سے اس کو کوئی چیز اگر پیش کر دی جائے تو اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلیں یہ تو چائے پانی ہے، اس کے بعد کھانے کا انتظام الگ سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ادھر جنت میں جاتے ہی ایسی نعمتوں سے سرفراز کر دیں گے کہ فوراً ان کو وہ نعمتیں دکھنا شروع ہو جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور خوبصورت انداز اللہ کا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ اور کون زیادہ اچھا ہے، ومن کا مطلب وہ اور کون، احسن حسن سے ہے اور اس کی کمپیریٹیو ڈگری احسن سب سے زیادہ اچھا، قولاً بات میں، بات کے اعتبار سے، ممن اس سے جو، دعا الی اللہ بلائے اللہ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا اور وہ کرے نیک عمل، وقال اننی من المسلمین اور یہ کہے کہ بے شک میں، اننی من المسلمین میں مسلمان میں سے ہوں۔ آگے اللہ نے بڑا انداز اختیار کیا ہے،
مین جو مدعا تھا ہمارا، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، ولا اور نہیں، تستوی برابر ہو سکتی، استوا برابر کرنا، مساوات بھی اسی سے تھوڑا سا ہے، برابری کو کہتے ہیں۔ ولا تستوی الحسنہ اور نہیں برابر ہو سکتی، الحسنہ نیکی، ولا السیئہ اور نہ برائی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ پس ادفع باللتی دور کیجئے، باللتی ساتھ اس طریقے کے جو ہی احسن سب سے اچھا ہے، برائی کو نیکی سے دور کر دیجئے، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ تو یک وہ جو بینک درمیان آپ کے، و بینہ اور اس کے درمیان عداوت ہے، یعنی بدی کو نیکی سے ختم کر دو، اور ہوگا یہ کہ جو تم دونوں کے درمیان عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، گویا کہ وہ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ گہرا دوست ہے۔